السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج یکم محرم الحرام ہے، 1447 ہجری کا آج پہلا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر ایک شہادت دی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر امام حسین کی اس فلسفی کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ امام حسین کو کیسے خنجر لگا، کب خنجر لگا، کون سا نیزہ لگا، کون سا تیر لگا، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، مگر امام حسین کربلا میں آئے کیوں تھے، امام حسین کربلا میں موجود کیوں تھے، اپنے بچے اور اپنے گھر والے کیوں لے کر آئے تھے، وہ جو فلسفی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو 10 دن میں یہ کوشش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی پہ روشنی ڈال سکوں، محنت کر سکوں۔ تو آپ نے یہ جو 10 دن کا امام حسین کا خوبصورت ترین سفر ہے، اس میں میرا ساتھ دینے اور ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو آج یکم محرم کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، آج کی تاریخ کے حوالے سے، کہ آج کے دن کیا ہوا تھا، یا آج کے دن کی ویلیو ہے۔ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے، اس چیز کی طرف بڑھنے سے پہلے، ایک چیز آج کے دن سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان کو، چاہے یہ سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، سب جتنے بھی حضور پاک کی امت کو فرقوں میں توڑ دیا ہے، ان سب فرقوں کے اندر ان کو امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام کے اسکول آف تھاٹس 4 ہیں، اسلام کے جو امام ہیں، جو مانے جاتے ہیں، جنہوں نے فقہ ترتیب دی، وہ 4 ہیں، مگر ان کو بھی امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کون تھا؟ ایک تو یہ بہت ضروری چیز ہے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیا کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے کہ امام کیا ہوتا ہے۔ ایک تو امام حسین علیہ السلام امام ہے، اور دوسری کیا ہے کہ امام ہوتا کیا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہ 10 دن شروع ہونے سے پہلے اور اپنا یہ میسج اور یہ پیغام دینے سے پہلے بتا دوں کہ یہ میری سوچ ہے، میں انسان ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری نیت مجھے یہ پتہ ہے کہ حسین اور اللہ، اس وجہ سے میں آپ کو یہ پیغام دینے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میں صرف اپنی سوچ آپ لوگوں کے آگے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کے آگے رکھنے جا رہا ہوں، تاکہ میں اپنی سوچ آپ کو بتا سکوں۔ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان ہے، انسان تو غلط بھی ہوتا ہے، مگر اس سے خوبصورت انسان کوئی بھی نہیں ہوتا جو اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جیسے بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ بڑھ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز آج ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے یکم محرم الحرام کو، وہ یہ ہے کہ امام کہتے کس کو، امام کون ہوتا ہے، امام کی کہانی کیا ہے، ہم کیوں امام حسین علیہ السلام کو امام کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی اور نہیں ہوگا۔ آقا کریم سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا کوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کے جاتا ہوں پیچھے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو شعور بھی دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو عقل بھی دی ہے، تو آپ کو مزہ آئے گا یہ چیز سمجھنے کا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن نے سرکار دو عالم سرور دو جہاں رحمت للعالمین کو ایک طعنہ دیا کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اولاد نری نہیں ہے آپ کی، یعنی کہ بیٹے، اولاد نریرہ کو لوگ کہتے ہیں بیٹے، تو آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، آپ کے بعد آپ کا نام کون لے گا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے؟ جس طرح جو انسان بھی دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو اس کی اولاد آگے اس کے لیے ثواب کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، ان تک نیک کام پہنچاتی ہے۔ تو لوگوں نے جب حضور پاک کو یہ طعنہ مارا تو آسمان سے اللہ پاک کو یہ گوارا نہ ہوا، تو جبرائیل ایک صورت لے کے آ گئے، ایک آیت لے کر آ گئے۔ اس آیت کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، میں پھر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر وان شانئک هو الابتر، کہ بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کیا ہے؟ یعنی کہ حضور پاک کا اپنا نام تو حضور پاک کو شوق نہیں تھا کہ حضور، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آقا یہ چاہتے ہوں کہ میرا نام میرے بعد لوگ لیتے رہیں۔ آقا کا یہ مسائل نہیں تھے جو ہمارے مسائل ہیں۔ آقا میں وہ ایگو، وہ انا، وہ چیزیں نہیں تھی۔ وہ نبی ہیں، وہ ہستی ہیں جو دنیا میں ہمیں پریکٹیکلی وہ قرآن دکھانے کے لیے آئے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، اور پھر اللہ پاک نے ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہم لوگوں کے آگے رکھ دی کہ یہ وہ پرفیکٹ ہیومن کائنڈ کے اندر ایگزامپل ہے جس کی تم نے کاپی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے یہ دنیا وہ ایگزامینیشن ہال ہے جہاں ہمیں امتحان کے لیے بھیجے، وہاں پر چیٹنگ بھی ہمارے سامنے ہمیں کروا دی، ہمارے سامنے وہ ہستی بھی رکھ دی ہے کہ ان کی چیٹنگ کرو۔ اب آقا کریم کا دور ختم ہو جاتا ہے اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی،
اور دشمن کہہ رہے کہ آپ کے بعد آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اللہ پاک نے کہہ دیا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اگلا جو پچھلا نبی آتا تھا وہ اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا تھا. یہ اسلام کا قانون ہے. اس کو سمجھیں کہ یہ اسلام کا قانون ہے کہ ہر آنے والا نبی اپنے سے پچھلے نبی کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ نبی ٹھیک ہے, اور پچھلا نبی اگلے نبی کی تصدیق کرتا تھا کہ میرے بعد ایک نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تھا. تو ہر نبی اپنے سے آگے آنے والے کی اور ہر نبی پچھلے نبی کی تائید کرتا تھا, تاکہ ایک ڈیوائن چین, ایک جو اللہ پاک کا چین کا سلسلہ چل رہا ہے وہ جو ہے سمجھ آ جائے دنیا کو کہ ہاں یہ چین اللہ پاک کی چل رہی ہے. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. آقا کو کیا چاہیے کہ آقا نے جس دین پہ اتنی محنت کی ہے, آقا کی آگے کوئی ہو جو اس دین کے اوپر اسی طرح سے اس دین کو آگے لے کر چلے, اسی طرح سے اس دین کو پروان چڑھائے, اسی طرح سے یہ سارا کچھ کرے. آقا کو یہ وارث چاہیے تھا. آقا کو ہماری طرح وہ وارث نہیں چاہیے تھا کہ میرے کنال والے پلاٹ کی جو ہے نا, یہ ڈی ایچ اے والا کنال پلاٹ اس کے پاس جائے گا, اس کو کون لے گا. آقا کا وراث ہی دین تھی. آقا کو اللہ پاک نے تحفہ نہیں دین دیا ہوا تھا, تو ان کی میراث دین تھی. انہوں نے دین ہی وراثت میں آگے دینا تھا. اب دین جب نبی کے ہاتھ سے آگے جا رہا ہے, آگے سنبھالنے والے ہاتھ بھی تو ہونے چاہیے نا. آگے ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ کوئی ہاتھ جس کا جو دین سنبھال ہی نہ سکتا ہو اس کے اوپر دین رکھ دیا جائے. تو وہاں سے اللہ پاک نے ایک فرمان نازل کر دیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا. اب کوثر عطا ہو گیا. اب وہ کوثر کیا ہے؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور وہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے اس محرم میں کہ حضور پاک کی امت بن کے یہ سارا پیغام اور یہ ساری چیز سمجھنی ہے, نہ کہ آپ لوگوں نے یہ چیز صرف اس لیے سمجھنی ہے کہ فرقہ آپ سننی ہے آپ. میں کسی کتاب, کسی فرقہ, کسی چیز سے آپ کو دلیل نہیں دے رہا, میں آپ کو اسلام سے دلیل دے رہا ہوں, اور کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی میکسیمم قرآن سے آپ کو یہ چیز سمجھا سکوں. میں نے آپ کو آیت بتائی کہ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, اور نبی کی میراث کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو قرآن سے پتہ چل جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ نبی کی میراث کیا ہوتی ہے. اب جب نبی اپنی میراث آگے دے کے جا رہے, نبی نے اپنی وراثت آگے دی ہے, نبی تو کوئی نہیں آنا, کوثر کی عطا ہوئی. اس کوثر کا پتہ چلتا ہے امامت سے. جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اسلام میں, جب رسالت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, تو وہاں سے امامت کا ایک نیا سفر, ایک نئی کہانی, ایک نئی رودات شروع ہوتی ہے. اور وہ کہاں شروع ہوتی ہے؟ وہ شروع ہوتی ہے مکہ میں. خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جس ٹائم پر حضور پاک چلتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور غدیر قم کے مقام پر پہنچتے ہیں, تو وہاں پر سرکار دو عالم مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ اٹھا کر ایک اعلان کرتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اس کا مطلب حضور پاک نے بتا دیا آپ کو کہ جو نبی کی علم کی وراثت ہے, جو نبی کے علم کی وراثت ہے وہ علی کے پاس ہے آگے. اب آپ نے یہاں سے اس چیز کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ لے لینی ہے کہ امامت اور خلافت میں بھی فرق ہے, کہ یہاں پہ امامت اور خلافت کو ملا کے, کیونکہ دیکھیں ہم نے فرقہ واریت میں ڈیوائڈ نہیں ہونا. جو ایک فرقے ہمارے بنے ہوئے ہیں اس فرقے میں کیا ہے کہ جی حضور پاک نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا تو علی ہی اگلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا. اب حضور پاک جب اپنی وراثت دے کر جا رہے ہیں آگے, تو امامت کے بعد, نبوت کے بعد امامت شروع ہو رہی ہے, تو وہ امامت علی کے پاس سے شروع ہو رہی ہے. علی کو وہ امامت کیسے ملی, وہ اس کے لیے ہم غدیر خم جب کھول کر دیکھیں گے, غدیر خم کا واقعہ پڑھیں گے, تو حضور پاک نے باقاعدہ سب صحابہ کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر آقا کریم کی ایک اور حدیث ہے کہ میرے خاندان میں اول نہ محمد, اوسط نہ محمد, آخر نہ محمد, کہ پہلا بھی محمد ہے, درمیانہ بھی محمد ہے, اور آخری بھی محمد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک بتا رہے ہیں کہ میرا جو خاندان ہے, جو میں نے نبی علی کو وراثت دے دی ہے, جب وہ وہاں سے آگے چلے گا تو وہ میرے دین کا اسی طرح سے خیال رکھے گا جس طرح سے ایک وارث اپنی وراثت کا خیال رکھتا ہے. کہ اگر آج آپ کے والد صاحب یا میرے والد صاحب ہمیں ایک کوٹھی ڈی ایچ اے کے اندر دے کے چلے جائیں اس دنیا سے, تو ہم لوگ کبھی بھی اس کا کرایہ لینا نہیں بھولیں گے اپنی عیاشیوں کے لیے. اسی طرح سے جب نبی نے اپنی وراثت علی کے نام, کیونکہ دین وراثت ہے, خلافت وراثت نہیں ہے, سلطنت وراثت نہیں ہے, بادشاہت وراثت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب وہ وراثت علی کے حوالے کی ہے نبی نے, تو وہاں سے آگے امامت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کا مطلب دین آپ نے لینا ہے تو علی سے لینا ہے, کیا نبی کے گھر سے لینا ہے؟ اب آپ نے دین کی بات پوچھنی ہے تو نبی کے گھر سے پوچھنی. کیوں؟ کیونکہ
غدیر کے اوپر حضور پاک وارث بنا کر جا رہے ہیں اپنا. حضور پاک دین کو لاوارث تو نہیں چھوڑ کر جا رہے, امت مسلمہ کو لاوارث تو نہیں چھوڑ کر جا رہے. تو جو حضور پاک نے وارث بنائے, جو حضور پاک نے وارث بنایا, اس وارث کے عہدے کو کہتے ہیں امام. جیسے پیغمبر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں, اس طرح سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لا نبی بعدی, اب کوئی نبی نہیں آیا, نہ ہی کوئی امت ہے, نہ ہی کوئی کتاب ہے, نہ ہی کوئی قرآن ہے. لکم دینکم ولی دین. یہاں سے آگے حضور پاک کا دین قیامت تک چل رہا ہے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آخر تک چل رہا ہے. اب اس دین کو کوئی وہ دین کو غلط نہ کرے, اس میں امینڈمنٹ, کیونکہ پہلے تورات, زبور, انجیل, یہ جتنے اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, جتنا بھی ہمارا اسلام کا پرانا لٹریچر ہے, پرانے پیغمبروں کا, وہ سب چینج ہو, اس کے قوانین, اس کے اصول. یہ دین تبدیل نہیں ہونا تھا, آج تک تبدیل نہیں ہوا. حضور پاک نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے یہ پریشانی یا یہ شک نہیں ہے کہ یہ امت اس میں کیا نام ہے اس کا, اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے, ڈیوائیڈ ہو جائے شرک کے اندر, یہ مال کی دیوانی بن جائے گی. تو اس سے دین کو تبدیل امت نے نہیں کرنا تھا یا نہ کرے, تو اس کو ایک سنبھالنے کے لیے وارث اللہ پاک نے حضور پاک کے دین کے اندر بھیج دیا, جس کو ہم رسالت کے بعد کہتے ہیں امامت. اب وہ امامت آ گئی علی کے پاس. اب آپ نے یہاں سے بات سمجھنی ہے کہ امامت کیا ہوتی ہے, اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, امامت خلافت نہیں ہے. خلافت ہے جس نے مینیجریل نظامز دیکھنے, ایڈمنسٹریشنز دیکھنی ہے. ایڈمنسٹریشن کے جو رولز ہیں وہ خلیفہ نہیں بنا سکتا. خلیفہ از نو ون جو ایڈمنسٹریشن کے رولز بنائے گا. ایڈمنسٹریشن کے رولز کہاں سے آئیں گے؟ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کھولیں, جو آپ کی مینول آئے, اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے نا, سر ڈالرز کا آپ فریج لیتے ہیں تو ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈنس بک قرآن پاک نام کی بھی بھیج دی ہے. اس قرآن کے اوپر پریکٹیکل کیسے کرنے, وہ آقا کریم سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھا دیا ہے. لوگ اس سے آگے ہٹے نہ, اس کے لیے نبوت کے بعد ایک امامت کا سلسلہ شروع کر دیا. اب امامت کیا کرتی ہے کہ جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے اس کو انڈوز کرتی ہے. اگر وہ خلیفہ ٹھیک نہیں ہے تو امام اس کے اوپر مہر نہیں لگائے گا, اور اگر وہ ٹھیک ہے تو امام اس کے اوپر مہر لگا دے گا کہ یہ خلیفہ ٹھیک ہے. اب خلیفہ وہی جو اسلام کے قوانین ہے وہی فالو کرے گا, وہ اور کچھ نہیں لے کر آ سکتا, اپنی طرف سے امینڈمنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ امامت ہے. امامت اسلام کی سب سے سپیریئر پوسٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں تو آپ روزہ بھی امام ابو حنیفہ کے مطابق کھولیں گے, ان کی ٹیچنگز کے مطابق, اور آپ روزہ رکھیں گے بھی ان کی ٹیچنگ کے مطابق, آپ رفع دین بھی ان کے مطابق کریں گے, آپ نماز کے اوقات بھی ان کے مطابق. تو ایک امام تو اتنا ضروری ہے کہ وہ پوری فکر سیٹ کر رہے ہیں. تو اب جھوٹے نبی بھی آتے تھے دنیا میں, ایسے ہی ہے, جھوٹے نبی بھی کئی آئے جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اگر آپ جھوٹے نبی کے پیچھے چل کر نکل پڑے, اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا. اللہ پاک نے تو دماغ اور عقل دے کر بھیجی ہے کہ جاؤ ان کی جا کر دیکھو, جو میں نے سچے نبی بھیجے ہیں ان کی تم وہ کرو. اور اگر آپ نہیں پہچان پاتے یا نہیں آپ پیچھے چل پاتے تو یہ ہمارا قصور ہے, اس پہ کوئی اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ نے ساری نشانیاں, ہر چیزیں بتائی ہوئی ہیں, آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے امام کہ وہ خلیفہ کو انڈوز کرتا ہے, یعنی کہ اپنی پوسٹ. اب آپ نے یہ 10 دنوں میں کوشش کرنی ہے, سمجھنا ہے, سیکھنا ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک نے یہ جو اول نہ محمد, اوسط نہ محمد, آخر نہ محمد, میرے گھر میں پہلا بھی محمد ہوں, درمیانہ بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے قوانین کو فالو کروایا ہے اسلام میں, کہ امام, وقت کا امام, اگر غلط خلیفہ کو انڈوز کرنے کی بات آ جائے تو اپنے بچے تک ذبح کروا رہا ہے. بات سمجھیں, اپنی 4 سال کی بیٹی کو, آپ اپنی اولاد کی, اگر آپ کی 4 سال کی بیٹی ہے, سوچے کہ ایک میدان ہے اور اس کے اندر لاشیں ہی لاشیں ہیں, اور اس کے اندر آپ کی بیٹی ہے, آپ کبھی بھی یہ دن نہیں آنے دیں گے. اب امام کو پتا ہے کہ میرا منصب اتنا بڑا ہے, میری رسپانسبلٹی اتنی بڑی ہے, اگر ادھر سے ادھر بھی میں کسی چیز کو ہونے دیتا ہوں تو پورے کی پوری محنت ضائع ہو جائے گی. وہ شیب ابی طالب کی محنت, وہ ہجرت کی محنت, وہ مکہ میں غزوات کی محنت, وہ آقا کریم کا بھوکے رہنے کی محنت, آقا کریم کی طائف میں پتھر کھانے کی محنت, آقا کریم کی مشکلات جھیلنے کی محنت, ان ساری محنتوں کی جو ذمہ داری ہے اب وہ اماموں کے اوپر آ گئی ہے. اور اس وقت کا امام حسین ہے جو کربلا میں موجود ہے. آج یکم محرم الحرام کو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کیا ہوتا ہے. اب امام اسلام کی روح سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ رسی ہے امام, آپ کا امام,
جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. مجھے بتائیں اس آسمان سے کیا کوئی رسی گر رہی ہے نیچے جس کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے؟ ایسے یوں پکڑ کے کھڑے رہیں گے ہم, کوئی رسی نہیں ہے نا. تو یہ کوئی سوچنی پڑے گی نا کہ یہ کون سی رسی ہے جس کا ذکر کر رہا ہے اللہ پاک. یا ہماری مرضی ہے کہ ہم اس آیت کو ثواب کی نیت سے پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہماری مرضی ہے. یا ہماری مرضی ہے کہ ہم سوچیں کہ اس آیت کے اندر رب العالمین جو کہہ رہا ہے تو وہ رسی کون سی ہے. وہ رسی ایک ہی رسی ہے جو ایک پیغمبر کے بعد اور کے بعد اور کے بعد اور اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندے بھیجے اور آخری جو نمائندہ ہے اس کو 12 امام دی. ٹھیک ہے, اب دین کو تبدیل کرنے کے لیے یا دین میں فرقہ واریت لے کر آنے کے لیے نبی کے بعد امامت کا سلسلہ اور امامت کی چین جو حضور پاک سے جڑ رہی ہے اس کو کاٹنا ضروری تھا تاکہ آقا کے دین کو اپنی مرضی سے موڑ کے جا کے اپنے ایجنڈے اور اپنے مقاصد پورے کیے جائے. تو اس لیے وہ امامت اور نبوت کا سلسلہ درمیان سے کاٹ دیا گیا. شاید مسلمانوں کو اس ٹائم نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ امام کا کیا مقام ہوتا ہے. تو اب آپ نے یکم محرم الحرام کے حوالے سے ایک میسج یاد رکھنا ہے جس کا کنکلوژن میں 10 محرم الحرام پہ جا کر کروں گا کہ وہ حسین وقت کے امام تھے. اب امام کی کیا ذمہ داری ہے یہ آنے والے 10 دنوں میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. اس کے اوپر ہم دیکھیں گے بھی صحیح, اس کے اوپر ہم روشنی بھی ڈالیں گے کہ امام کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کل 2 محرم کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج کی یہ چیز آپ نے یاد ضرور رکھنی کیونکہ 9 محرم کو جب اس سب کا خلاصہ میں آپ سب کے سامنے پیش کروں گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا, امامت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور امام اس وقت کا حسین ہے جو کربلا کے اندر موجود ہے. اب امام کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور حسین کربلا تک کیوں آ پہنچے, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور راوی کربلا کی جو تاریخ ہے اس سے کیا کیا چیزیں بتاتا ہے. انشاءاللہ کل والے پروگرام میں اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی یہ پیغام ہے کہ امام وقت کا کون ہوتا ہے, وہ کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوئے اور حسین وقت کے امام تھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے چیز احمد رئیس کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے اندر محرم الحرام کے حوالے سے. اللہ